ویلکم ٹو پالی ٹاک بائی آغا زبیر خان۔ پاکستان میں جنرل الیکشنز کے بعد بہت سارے سوالات جنم لے رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ الیکشنز پاکستان کے متنازع ترین الیکشنز تھے۔ انہی سوالات کے جوابات کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مبشر لقمان صاحب۔ سر کیسے ہیں آپ؟ میں اللہ کا شکر ہے۔ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ الیکشن جو 2024 کا جو انعقاد ہوا جس طرح سے، اور پورے ملک میں 8 سے 10 گھنٹے کے لیے الیکشنز کے نتائج روک دیے گئے، 16 لاکھ کے قریب ووٹس ریجیکٹ کر دیے گئے، پورے ملک میں کینڈیڈیٹس فارم 45 اور فارم 47 کو لے کر ایک جنگ لڑ رہے ہیں، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ آئے ہیں اور آپ کے چینل کا بھی شکریہ۔ دوسری بات آپ کو میں بتاؤں کہ پاکستانی قوم میں نسل قوم نہ صرف جھوٹ بولتی ہے بلکہ جھوٹ پہ یقین بھی رکھتی ہے اور جھوٹ پسند بھی بڑا ہے۔ میں فیکٹ آف دا میٹر اس کے ذرا دیکھیں کہ 2018 میں کتنے لاکھ ووٹ مسترد ہوئے تھے، تو ابھی تو 2018 سے ووٹرز بھی زیادہ ہیں، آبادی بھی زیادہ ہے، اور تب بھی اگر 16 لاکھ ہی ہوئے ہیں تو پچھلی دفعہ سے تو کم مسترد ہوئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ 2018 میں آر ٹی ایس کتنی دیر کے لیے ڈاؤن ہوا تھا، وہ ذرا دیکھیں، وہ کب 72 گھنٹے ڈاؤن رہا تھا میرا خیال ہے، اور 6 دن کے بعد رزلٹ آیا تھا، 5 دن کے بعد رزلٹ آیا تھا، یا تو پھر تیسرے دن آ گیا تھا، اور 6-7 گھنٹے کے لیے وہ ہوا تھا۔ تو اس میں وہ تحریک انصاف کیونکہ جیت گئی تھی تو سب بہت اچھا تھا اور قوم کی خدمت ہو رہی تھی۔ اس میں کیونکہ تحریک انصاف ہار گئی ہے تو وہی چیز جو ان کو اس وقت اچھی لگ رہی تھی اب ان کو بری لگ رہی ہے، اور یہ ان کا ہمیشہ کا ایک شیوا ہے۔ تیسری چیز اس میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اسی الیکشنز میں جب سلمان اکرم راجہ ہار گئے تو وہ الیکشنز غلط ہو گئے، متنازع ہو گئے، لیکن اسی الیکشن میں جب سعد رفیق ہار گئے 7 والے حلقے سے تو وہی الیکشن فیئر بھی ہو گیا۔ اس کی ریکاؤنٹ کا نہیں مطالبہ کریں گے، اس کے لیے نہیں کہیں گے وہاں پہ۔ سر انہوں نے تو اپنی ہار کو تسلیم بھی کیا نا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی والے بھی کر لیں تو بڑی اچھی بات ہوگی نا۔ خواجہ سعد رفیق نے تو ایک اچھی روش ڈال دی، خواجہ سعد رفیق نے، یاسین سول نے، ان لوگوں نے، بلکہ میں کہوں گا حافظ نعیم صاحب نے بھی، انہوں نے ایک بڑی اچھی روش ڈالی ہے، تو اب باقی ذرا اس کو فالو بھی کر لیں، بہتر ہوگا نا کہ اس ملک میں صرف افراتفری کرتے رہیں، لڑائی جھگڑا کرتے رہیں اپنی ٹی آر پیز کے لیے، اپنے ویلاگس چلانے کے لیے۔ ایک کینیڈا بیٹھ کے چلا رہے ہیں جو صبح کو سارا دن اوبر چلاتے ہیں، رات کو وہ پاکستان کی سیاست چلا رہے ہیں۔ ایک انگلینڈ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر جگہ سے آپ اپنا چوری کے الزاموں میں فارغ ہوئے ہوئے ہیں، کورٹ مارشل ہوا ہے، وہاں بیٹھ کے آپ بتا رہے ہیں کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تو اس کی یہ طبیعت خراب ہو گئی۔ تو اس ملک کو لوگوں نے اپنی ایک لیبارٹری بنایا ہوا ہے کہ جہاں ہر ایک کا جو دل کرتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ عمران خان نے کہا یہ بنانا ریپبلک ہے، میں تو سمجھ رہا ہوں اس نے اس کو بنانا ریپبلک بنا دیا کہ جو دل کر رہا ہے وہ بنانا چاہ رہا ہے، تو وچ از بیڈ۔ آئی مین اس ملک میں ان کے بچے تو رہتے نہیں ہیں، ہمارے بچے رہتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ان کا ہی خیال کر لیں ذرا۔ لیکن سر آپ کے خیال میں یہ الیکشنز متنازع الیکشنز نہیں تھے؟ کون سا الیکشن متنازع نہیں تھا اس ملک میں؟ چلیں مجھے یہ بتائیں، ایک الیکشن بتائیں مجھے۔ ایون 71 کا متنازع تھا، اسے بھی شیخ مجیب الرحمان کا کلیم تھا کہ وہ جیت گئے، وہ جیتے یا نہیں جیتے وہ تو ایک الگ بحث ہے، بٹ متنازع تو تھا، جس کو آپ فیئر ترین الیکشن کہہ رہے ہیں، اس کی وجہ سے پاکستان 2 لاکھ بھی ہو گیا۔ سر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جس طرح سے پاکستان میں لوگوں نے اس الیکشن میں نکل کر ووٹ ڈالا، اور ایسی جماعت کو جس کے پاس نہ تو کوئی مشترکہ سمبل تھا، نہ ان کے کینڈیڈیٹس اپنی کانسٹیچوئنسیز میں نکل کر کیمپین کر پائے، نہ کوئی جلسے، نہ کوئی ریلیز، اور اس کے باوجود کہ ان کے بہت سارے لیڈرز یا تو جیل میں تھے یا روپوش تھے، پھر بھی عوام نے اپنے آزاد کینڈیڈیٹس کے نشانات کو ڈھونڈ کر ان کو ووٹ ڈالا۔ اس طرح سے پاکستان میں پہلے کوئی مثال نہیں ملتی، آپ کیا کہیں گے؟ اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹر تھا وہ نکل کر بھی آیا اور اس نے جوک در جوک ووٹ بھی ڈالا، اور اس نے سب کے تجزیوں کو غلط کیا جو ان کے خلاف تجزیے دے رہے تھے، یہ تو ان کا کریڈٹ ہے۔ لیکن جو بات ہے نا کہ ان کو اجازت نہیں تھی کیمپین کرنے کی، یہ غلط ہے، یہ میں نہیں مانتا۔ میں تو خود ملا ہوں، میرے پاس میرے گھر میں ڈی ایچ اے میں آئے ہیں تحریک انصاف والے کہ ہم کیمپین کر رہے ہیں، اور وہ مل کے گئے ہیں، میرے دفتر میں آئے ہیں لوگ، تو وہ بات نہیں میں مانتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر وہ ریلیز کو کنورٹ کرتے ہیں 9 مئی والی ریلیز میں
یا ان کا وہ پلان ہے اس میں، تو اس کی تو اجازت نہیں مل سکتی تھی ان کو. ایسی تو بہت ساری ویڈیوز ہیں جس میں بہت سارے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو اٹھا لیا گیا. دیکھیں میری ایک بات سنیں، آپ اگر یہاں پہ ہٹ اینڈ رن کر کے جاتے ہیں اور آپ ایک گاڑی سے کسی کو مار کے نکل جاتے ہیں اور کہ 6 دن کے بعد آپ آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں اور آپ کو آپ کے شو کے بیچ میں سے آ کے کو پکڑتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ صحافت کے اوپر وہ حملہ ہے، وہ آپ کی جو جرم تھا نا اس کے اوپر آپ کو باز پرس ہو رہی ہے. اب ان میں سے وہ دیکھ لیں کون کون لوگ نامزد تھے، اور پھر ان وٹنسز کا دیکھ لیں کہ جو 9 مئی کے کیس میں جنہوں نے بعد میں اتنے درجنوں وٹنس بنے ہیں انہوں نے کس کس کا نام دیا. تو اگر اس میں آگے کسی کو اٹھایا گیا تو اس سے آپ الیکشن کو کیوں ایکویٹ کر رہے ہیں؟ دو مختلف چیزیں ہیں نا. یہ رونا چھوڑ دینا آپ ہر چیز میں. یعنی پھر اگر اتنا ہی تھا کینڈیڈیٹ جیت کیسے گئے آپ نے؟ اگر واقعی سارا سسٹم آپ کے خلاف تھا تو پھر آپ کو جیتنے دیا کیوں انہوں نے؟ یعنی جہاں پہ آپ جیت رہے ہیں وہاں پہ آپ کو پرابلم نہیں ہے، اور جہاں پہ آپ ہار رہے ہیں وہاں صرف پرابلم ہی پرابلم ہے. تو دیٹس ناٹ فیئر. آپ اس لاہور میں ہی میں نے آپ کو 2 مثالیں دے دی ہیں 7 حلقوں کی، ایک سعد رفیق کی اور ایک میں نے آپ کو سلمان راجہ صاحب کی. سر اس الیکشنز کو لے کے بہت سارے کنسرن سامنے آ رہے ہیں. انٹرنیشنل میڈیا سویئر ریگنگ رپورٹ کر رہا ہے، بہت ساری ویڈیوز سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں. انٹرنیشنل کمیونٹی نے جیسے کہ یورپ نے، یو کے گورنمنٹ نے، یورپین یونین نے، یو ایس اے نے بہت سارے سویئر کنسرنز کا اپنے ریزرویشنز کا اظہار کیا اور ایک فیئر پراپر انویسٹیگیشن ڈیمانڈ کی ہے. تو اس سے ریاست پاکستان پر کیا اثر پڑے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا نام راجہ سلطان نہیں ہے، مبشر لقمان ہے. میں چیف الیکشن کمیشن نہیں ہوں. میں یہاں بیٹھ کے ان کی صفائیاں پیش کرتا رہوں آپ کو، وہ میرا کام نہیں ہے. میں آپ کی طرح ایک انڈیپینڈنٹ، آپ تو پھر ایک چینل کے ساتھ ہیں، میں تو وہ بھی نہیں. تو ہو سکتا ہے آپ اپنے چینل کی پالیسی ٹو کریں، میں تو نہیں کر رہا. نہیں، میں تو اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں. پہلی بات تو میری ہر بات کو آپ میری رائے سمجھیے گا، حکومت پاکستان کا یا الیکشن کمیشن کا موقف نہ سمجھیے گا. میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ الیکشنز کون سے ایسے الیکشنز ہوئے ہیں جس میں یہی والی آبزرویشنز پہلے نہیں آئیں؟ میں تو کہہ رہا ہوں کوئی ہمارا الیکشن جو ہے فیئر نہیں ہوا بالکل. میں تو مان رہا ہوں ہمارا ہر الیکشن متنازع ہے. میں کو پہلے الیکشن کو، لیکن میں کہہ رہا ہوں 2018 کا بھی اتنا ہی برا تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں جس کو لوگ مان نہیں رہے ہیں، یعنی جو خاص ایک طبقے کی بات ہے. اور جہاں تک الیکشنز کے فیئر ہونے کا تعلق ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ کی سپیچز اٹھا کے ذرا دیکھ لیں اور اس کے فالوورز کو دیکھ لیں. جیسا کیپٹل ہل پہ گئے تھے تو پتہ چل جائے گا جو پوری دنیا کو جمہوریت کا لیسن دیتے ہیں ان کے اپنے پاس کیا ہوا. اگر الیکشنز کی فیئرنس کا تعلق ہے تو بریکسٹ کو دیکھ لیں کہ برٹن کے زیادہ تر میجورٹی کیا کہتی ہے، بریکسٹ کیسے ہوا. آپ وہ اسکاٹ لینڈ کے انڈیپینڈنٹ ہونے کے الیکشن دیکھ لیں، اس پہ وہ کیا الزامات آئے تھے اور ان کے پریس نے کیا رپورٹ کیا تھا اور یورپین پریس نے کیا رپورٹ کیا تھا اس کے اوپر. تو اگر ان رپورٹوں سے ملک چلنے ہیں تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے. اثر پڑتا ہے، اثر ضرور پڑے گا، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ جب تک آپ کی گورنمنٹ نہیں بن جاتی تب تک اس کا زیادہ اثر پڑے گا. اگر یہ جلد از جلد گورنمنٹ بن جاتی ہے، پارلیمنٹ سویئر ان کر لیتی ہے، تو پھر a lot of people will sort of settle with it. وہ ہوں گے لوگ اس پہ بھی اعتراض کریں گے، اس کے بعد بھی کریں گے، یعنی وہ ختم تو نہیں ہوگا. اور کئی لوگوں کا اعتراض جائز بھی ہوگا. میں یہ بھی کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر اعتراض غلط ہے. کچھ جائز بھی ہوں گے اور کچھ جائز نہیں بھی ہوں گے، اور وہ ہر الیکشن میں ہوتا ہے. سر یہ جو سینیریو جا رہا ہے، جس طرح آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ایسے کینڈیڈیٹس ہیں جو اپنے فارم 47 کے نتائج میں جیتنے کے باوجود فارم 45 کی بنیاد پر پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو اپنی ہار تسلیم کرتے ہوئے ان کو اپنی سیٹوں دینے کا اظہار کر رہے ہیں. تو اس سے آپ کیا واقعی ابھی بھی کوئی چانس ہے کہ پی ٹی آئی وفاق میں گورنمنٹ بنا سکے؟ نہیں، پی ٹی آئی وفاق میں گورنمنٹ نہیں بنا سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے نا اس کے پاس گورنمنٹ بنانے کے لیے اس کو کسی نہ کسی کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑے گا. وہ چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے نون لیگ ہو، چاہے ایم کیو ایم ہو، اور سارے لوگ ہوں ملا کر. کیونکہ جو مرضی کہہ لیں ان کی تعداد وہ نہیں ہے جو ان کو ایک سمپل میجورٹی دیتی ہے. ان کو ریزرو سیٹس نہیں مل سکتی، اس کی ایڈوانٹیج نہیں ہے. ان کو مائنورٹی کی سیٹس نہیں مل سکتی، اس کی ایڈوانٹیج نہیں ہے. تو پیپلز پارٹی تو اپنا پی ٹی آئی جو ہے وہ تو کنفرنٹیشن کی پالیسی کر رہی ہے. وہ تو نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے. وہ والی پالیسی ہے کہ
گراؤنڈ میں بچے کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں تو ایک بچہ جو ہے بلا لے کے بھاگ جاتا ہے کہ ان کھیل کے دکھاؤ میرے بغیر. تو وہ تو یہ کرنا چاہ رہی ہیں بیسیکلی. تو آپ نے اگر حکومت بنانی ہے تو وہ تو افہام و تفہیم سے بنانی پڑتی ہے. اس کے لیے تو آپ کو سب سے کھڑے ہو کے ملنا بھی پڑے گا, ہاتھ بھی ملانا پڑے گا, ریسیو بھی کرنا پڑے گا, چائے بھی پلانی پڑے گی. ان چیزوں کو اگر ان کو توفیق ہو جائے تو میں تو سمجھتا ہوں ان کی حکومت بن جائے, بہت اچھا ہو جائے گا. بہت اچھا ہو جائے گا اگر پی ٹی آئی اپنی حکومت بنا لے. پی ٹی آئی تاکہ ایک دفعہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا, جو بھول گئے ہیں 4 سال کی گورننس کو بھول گئے ہیں, تو اگلے 6 مہینے میں خود چیخیں نکل آئیں گی لوگوں کی, بل بلا کر یاد کریں گے. لیکن دیکھیں یہ نہیں ہے کہ میں نے مرنا بھی نہیں ہے اور جنت میں بھی جانا ہے. تو جنت میں جانے کے لیے مرنا تو پڑے گا, ٹھیک ہے نا. I mean it is as simple as that. سر نواز شریف صاحب کی وکٹری سپیچ کو لے کر بہت تنقید ہو رہی ہے. بہت سارے سیاسی مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب کو گریسفلی عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنا چاہیے تھا اور یہ سپیچ کرنے کے بجائے اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کرنا چاہیے تھا. آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ میاں صاحب نے ایسا کون سا کام آج تک کیا جس کو آپ کہیں گے انہوں نے بڑی گریسفلی کیا؟ مجھے ایک کام بتائیں, چلے آپ کے اوپر میں سوال کر رہا ہوں, ایک کام مجھے آپ بتائیں جو آپ کہیں کہ انہوں نے بڑی گریسفلی کیا. انہوں نے اتنی روڈز بنائی, وہ گریسفلی تو نہیں ہے نا, میں گریسفل کی بات کر رہا ہوں. وہ تو ایک مینجمنٹ کی اچیومنٹ آپ کہہ سکتے ہیں یا ایڈمنسٹریشن کی اچیومنٹ کہہ سکتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ میاں صاحب کو چھوڑ دیں, چلے ایک میں کسی کی ذات پہ بات نہیں کرنا چاہتا. میں ہر سیاسی جماعت کے متعلق کہہ رہا ہوں جتنی ہے اس ملک میں, ان میں سے کسی نے کبھی گریس نہیں دکھائی ہے. انہوں نے گریس دکھائی ہوتی, عوام کا سوچا ہوتا, اس ملک کا سوچا ہوتا, تو آج ہم تباہی کے دہانے پہ ہوتے. آج ملک انارکی کی پوزیشن میں ہے. آج ملک خدا نخواستہ سول انریسٹ کی پوزیشن میں ہے. آج ملک جو ہے اس میں لوگوں کو ہوپ نہیں ہے. لوگ ان کو اس سے غرض ہی نہیں ہے کہ شہباز شریف آئے, نواز شریف آئے, آصف زرداری آئے, مبشر لقمان آئے, آغا صاحب آ جائیں, کوئی آ جائے حکومت. وہ کہتے ہیں سانو کی ملے گا. بیسیکلی لوگ تو, آپ ابھی اس مہینے لوگوں سے اپنے گیس کے بل نہیں دیے جا رہے, تو اگلے مہینے گیس کے ساتھ بجلی کا بل بھی ایسا ہی آنا ہے, ٹھیک ہے نا. لوگوں کی پریشانیاں جو ہے نا وہ اور زیادہ ہیں. آپ یعنی آپ گریس کی بات کریں, آج تک میں نے تو اس ملک میں چلیں آپ کو میں سمری بتا دیتا ہوں, چاہے مشرف کی حکومت ہو, چاہے ضیاء الحق کی حکومت ہو, چاہے میاں صاحب کی ہو, چاہے پیپلز پارٹی کی ہو, چاہے تحریک انصاف کی ہو, کسی کی حکومت لے لیں, میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا, کو ماننے کو ہی نہیں تیار کہ ہم سے کبھی کوئی غلطی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو پھر اس ملک میں تو صرف غلطیاں ہمیں نظر آتی ہیں نا. اس ملک میں تو ہم ایک دوسرے کا سر پھاڑ سکتے ہیں. لیکن میاں صاحب سر اپنی غلطی مانتے ہیں کہ ہم نے پہلے اداروں پر حملہ کیا, سپریم کورٹ پر حملہ کیا, یہ ہماری غلطی تھی. تو پھر اس کی سزا نہیں ملی نا, ان کو ملنی چاہیے تھی نا. اگر سپریم کورٹ پہ حملے کی سزا تو نہیں ملی ان کو. میاں صاحب بھی ہوں, محترمہ بھی ہوں, دونوں قابل احترام ہیں, لیکن بڑے آرام سے آپس میں مل کے انہوں نے مساق جمہوریت کر لیا تھا. عوام کو اس غلطی کا ازالہ ہوا, غلطی تو عوام پے کر رہی ہے نا. اگر آپ رینٹل پاور پروجیکٹ لگاتے ہیں یا آپ دوسرے لگاتے ہیں, یا آپ کی پرائیویٹائزیشن غلط ہے, یا آپ کی نیشنلائزیشن غلط ہے, تو اس پہ تو کوئی غلطی نہیں مان رہا نا اپنی. اس ملک میں کوئی غلطی مانتا ہی نہیں اپنی. آپ اینکرز تک ہم لوگ نہیں مانتے کہ ہم پروگرام میں غلط انفارمیشن بھی دے جاتے ہیں, بعد میں بڑا موت پڑی ہوتی ہے کہتے ہوئے کہ یار میرے سے غلط ہو گیا تھا. یعنی بڑا دل گردہ چاہیے اس کے لیے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس ملک میں ہر آدمی نے, چاہے وہ فوجی ہو, چاہے وہ سویلین پولیٹیشین ہو, سب کام صحیح کیا اور ملک کا یہ حال ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ سارے جھوٹے ہیں نا. یس سر. پی ایم ایل این کی سیاست کے بارے میں اگر بات کریں تو کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب نے یہ سپیچ کر کے پی ایم ایل این کی سیاست کو دفن کر دیا. تو آپ کو پی ایم ایل این کی سیاست فیوچر میں کیا نظر آتی ہے؟ دیکھیں مجھے اعتزاز حسن صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ پاکستان میں صرف ماضی کے اوپر پریڈکشن کی جا سکتی ہے, مستقبل کے اوپر نہیں. کیونکہ میں تو 2 دفعہ پہلے بھی شرطیں لگاتا تھا جب میاں صاحب باہر گئے تھے کہ پاکستان نہیں آ سکتے یا حکومت میں نہیں آ سکتے, دونوں بار ہی آ گئے. میں شرطیں لگا رہا تھا کہ تحریک انصاف کی 40 سے زیادہ سیٹیں نہیں آنی, وہ زیادہ آ گئی ہیں. الیکشن سے پہلے الیکشن کے بارے میں بھی یہی میں ان لوگوں میں ہوں. میں تو اپنی بات مان رہا ہوں, اور کو مانے گا نہیں. وہ آپ کو تعویل دے گا کہ اس کی یہ وجہ ہوئی, یہ وجہ ہوئی, یہ ہو گیا. لیکن فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ ہم نعوذ باللہ ہمیں کوئی غیب کا علم تو نہیں ہے, ہمارے بھی اندازے غلط ہو سکتے ہیں.
ہماری بھی کیلکولیشنز مس فائر کر سکتی ہیں، لیکن اگر انہوں نے صحیح حکومت نہ کی، اور جس کے چانسز مجھے کم لگ رہے ہیں، تو پھر اگلے 1 سال کے بعد نون لیگ کا پنجاب میں وہ حال ہوگا جو ابھی پیپلز پارٹی کا۔ سر جو گورنمنٹ بھی اب وفاق میں بننے جا رہی ہے، اور ممکنہ طور پر جو بھی گورنمنٹ بنے گی وہ کمزور ترین گورنمنٹ ہوگی اور بیساکھیوں پر مبنی ایک گورنمنٹ ہوگی جو ہر طرح سے فیصلوں میں لاچار ہوگی، تو اس کے نتیجے میں یہ بات تو یقینی ہے کہ ملک میں پولرائزیشن، نفرت اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کو بہت تقویت ملے گی۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ نے آج یہ سوچا صبح اٹھتے وقت کہ جتنے میری زندگی میں مشکل سوال ہیں میں نے ایک ہی آدمی سے پوچھنے تھا کہ اس کو آئندہ کو نوکری نہ ملے، اس کو کوئی کام نہ ملے، اور میں آرام سے واپس آ جاؤں گا؟ چلے مہربانی ہے آپ کی، لیکن all of what you say is true. It is very sad کہ حکومت بھی کمزور ہوگی، بیساکھیوں پہ ہوگی، اور اس حکومت کو بڑے ٹف فیصلے کرنے ہیں، جس میں پرائیویٹائزیشن ہے، جس میں کرٹیلمنٹ ہے۔ اب 18th امینڈمنٹ کے بعد جو منسٹریز کی اور 400 کے قریب ڈپارٹمنٹس ہیں جن کو ختم کرنا چاہیے اسلام آباد میں، اس میں مراد جو ہر ایک کو دی جا رہی ہے، جیسے ہر یہ ڈسٹریبیوشن کمپنی جو ہے، لیسکو ہو، فیسکو ہو، کیسکو ہو، جو مرضی ہو، ان کے جو امپلائیز کو فری بجلی ملتی ہے، سب کچھ ملتے ہیں، یونٹس ملتے ہیں، جو لوگوں کو فری گیس مل رہی ہے اپنے اپنے جابس کی وجہ سے، فری پیٹرول جو سرکاری ملازمین کو مل رہا ہے، اور گاڑیاں جو ملی ہوئی ہیں، یہ سب واپس لینا پڑے گا اگر اس ملک نے صحیح چلنا ہے۔ تو جو بھی یہ محمد خان جنیجو نے تو صرف ایک فیصلہ کیا تھا کہ جناب 1300 سی سی گاڑی پہ بیٹھیں گے سارے، اور یہ 1000 سی سی گاڑی، یہ دونوں انہوں نے کی تھیں رینکس کے حساب سے۔ تو محمد خان جنیجو جیسا آنےسٹ آدمی، اس کو ہم نے چلنے نہیں دیا، اس کو ضیاء الحق نے فارغ کر دیا، کیونکہ دیکھا نا کو اپنی مے بیک سے نکل کر ایک دم سے اب وہ نسان سنی پہ بیٹھا ہوا ہے، تو وہ اس کو بڑا ناگوار ہوتا تھا، اس کے بچے مذاق اڑاتے تھے۔ تو یہ فیصلے کرنے کے بعد پولیٹیکلی تو بہت کمزور ہوگی حکومت، لیکن اگر حکومت یہ سوچ لے کہ میں نے اس ملک کی اگلی نسل کے لیے کام کرنا ہے، اس ملک کے فروغ کے لیے کام کرنا ہے، اس ملک کے فیوچر کے لیے کام کرنا ہے، تو پھر انپاپولر ڈیسیجنز لینے پڑیں گے، اور وہ بہت سخت ہوں گے۔ بھیا سچ تو کڑوا ہی ہوتا ہے نا، اور سخت ہی ہوتا ہے نا۔ سر پہلے تو پاور شیئرنگ فارمولے پہ بات ہوتی تھی، لیکن آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ وہ مسلم لیگ نون کی حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے وزارت عظمیٰ کے لیے پی ایم ایل این کو ووٹ ڈالنے کا بھی اشارہ دے دیا، اور بلکہ فیصلہ ہی کر لیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ آنے والے دور میں صدر منتخب ہوں گے۔ وہ ایک شکاری تھا، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اور ایک تیسرے بندے کے ساتھ شکار کرنے گیا، تو انہوں نے تیتر بھی مارے، انہوں نے بٹیر بھی مارے، وہ کوے بھی مر گئے کچھ۔ تو اس نے کہا دوست کو اپنے کہ یار اے تیتر تے کسی دم نہ ہویا میتر تے تے میں رکھ لینا، اے بٹیر ہے میرا ہیر پھیر، اے تو میرے پتر نو دے دے، اے کان جڑے اے صرف اللہ دا نا، اے تو رکھ لے۔ تو چیئرمین سینٹ بھی انہوں نے لے لیا، اسپیکر نیشنل اسمبلی بھی لے لیا، پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی لے لیا، اور وزارت نہیں لے رہے۔ بڑی مہربانی ہے ان کی۔ بڑا فیصلہ ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ ان کی ایگرنس کیا تھی حکومت لینے کی، آپ یہ دیکھیں۔ اب جب یہ آئے تھے پہلے، اور مجھے یاد ہے میری میاں شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی تھی پرائم منسٹر بننے کے بعد، تو میں نے ایک عرض کی تھی ان کو کہ مہینے کے اندر الیکشنز کروا دیں، تو اگر انہوں نے کروا دیے ہوتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑ رہا ہوتا، کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی جو تھی وہ اپنی پاپولیرٹی کے اندر دفن ہوئی ہوئی تھی، لوگ اس کا ٹکٹ نہیں لینا چاہ رہے تھے، ٹھیک ہے نا، ٹکٹ نہیں مانگ رہے تھے، ووٹ تو دور کی بات ہے، ایسے ہی ہے۔ لیکن نہیں، اب وہ ہر ایک کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ان کا فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا، لیکن ہائنڈ سائڈ پہ وین یو لک ایٹ اٹ، وہ فیصلہ کو اتنا اچھا تو نہیں لگتا۔ اب انہوں نے جو حکومت لی ہے، اس باری میں ان کو کریڈٹ دوں گا، کیونکہ یا تو حکومت بنے ورنہ اسمبلی ٹوٹ جائے بننے سے پہلے، اور دوبارہ افراتفری میں ہم چلے جائیں، کیوس میں چلے جائیں، مزید کیوس میں چلے جائیں، سر مزید۔ مینڈیٹ کو تسلیم بھی تو میں کیا جا سکتا ہے۔
پی ٹی آئی اگر کو میں بات ختم جی کر سر لوں تو ہو جائے گا نا. مجھے پتا آپ پی ٹی آئی کے ہمدرد ہیں, کوئی بات نہیں, مجھے آپ کا درد محسوس ہو رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ بچے بات یہ ہے کہ ہم اس ملک کو کتنا ہم نے جھگڑوں کا متحمل کرنا ہے وہ بھی سمجھ لیں. اور نہیں جا سکتے ہم دوبارہ الیکشن میں اگلے 2 مہینے میں, ٹھیک ہے نا. اور اب اگر آپ کراتے ہیں تو اس میں خون خرابہ ہونا ہے, اس میں قتل و غارت ہونا ہے. پہلے کم دہشت گردی ہوئی ہے, الیکشن کے ایک دن پہلے 27 ہمارے پولیس والے جو تھے وہ شہید ہو گئے. آپ بلوچستان کو دیکھ لیں, وہاں پہ کیا کیا ہوتا رہا. سو پی ٹی آئی لیگل بیٹلز بھی تو اپنی کرے نا, پی ٹی آئی لوگوں کے لیے بھی تو کرے نا. وہ تو خود اسمبلی میں سے استعفے دے کے چلے جاتے تھے, 8 مہینے نہ آتے تھے اسمبلی میں, تنخواہیں بھی لیتے تھے, گاڑیاں بھی واپس نہیں کرتے تھے, مراد بھی لیتے تھے, اور کہتے نہیں 1 منٹ, اور کہتے تھے کہ ہم نے آنا بھی نہیں ہے. تو یہ 2 نمبریاں بھی ہمیں یاد ہیں, بالکل ٹھیک سر. ہے نا. بہت ساری پلیز ڈو ناٹ جسٹیفائی دم. بہت سارے غلط فیصلے کیے پی ٹی آئی نے, اس ابھی میں تک کوئی کر شک رہے نہیں ہیں, ہے. بالکل ابھی تک کر رہے ہیں. علی امین گنڈا پور صحیح فیصلہ ہے, آپ مجھے بتا دیں. پوری پارٹی میں سر ان کی ہلچل ہے اس فیصلے کی بنیاد اب دیکھیں یہیں پہ عاطف خان ہوتا یا یہیں پہ شاہرام ترکئی ہوتا تو وہ اس نے صوبے کو بھی بنا دینا تھا, اس نے پارٹی کو بھی بنا دینا تھا, اور عمران خان کو جیل میں بیٹھ کے ٹھنڈ پہنچنی تھی. لیکن یہاں فیصلہ صرف ایک بندے کا چلتا ہے نا سر. وہ بندہ کون ہے؟ آج کل قیدی نمبر 804 کے نام نہیں سے ہے, مشہور. غلط فہمی ہے. وہ بندہ نہیں, وہ بندی ہے. وہ بیٹھی ہے بنی گالا میں, وہ ایک روشنی کر کے اس کے آگے بیٹھی ہوئی ہے, تو وہ فیصلہ اسی کا چلتا ہے. سر پنجاب میں ممکنہ طور پر سی ایم کی کینڈیڈیٹ مریم نواز صاحبہ ہیں, اور بہت سارے سیاسی مبصرین کے تجزیے کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ ان کو خدشہ ہے کہ مریم نواز کا دور گورننس کے لحاظ سے عثمان بزدار 2 کا دور ہوگا, اور سیاسی انتقام اور سیاسی جو ہے انتقامی سیاست بھی عروج پر ہوگی. آپ کی کیا رائے ہے سر؟ دیکھیں یہ خیال ہی ہے نا. دیکھ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں امید کر سکتا ہوں کہ ایسا نہ ہو, اور کیونکہ ان کا کوئی ٹریک ریکارڈ نہیں ہے, تو اگر ہم ان سے کوئی اچھائی کی امید نہیں کر رہے تو ان کے متعلق غلط بات کرنا وہ بھی ایک زیادتی کی بات ہے, کیونکہ ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ یار انہوں نے یہ کرنا ہے. اگر تو یہ کہنا کہ ان کو مینجمنٹ کا ایکسپیرینس نہیں, ان کی مینجمنٹ کمزور ہوگی, یہاں تک تو میں ایگری کر لوں گا. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوگی تو یہ اضافی الزام ہے جو کہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ جب تک وہ کرے نا تب تک ہمیں کہنے کا کوئی حق نہیں ہے. یہ بھی ایک پارٹی کا استحقاق ہے کہ جو اپنی حکومت بنا رہی ہے وہ کس کو لیڈر آف دا پارٹی وہاں پہ اس کو سلیکٹ کرتے ہیں. میں اور آپ اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں, میں اور آپ گنڈا پور کے اس سے بھی ڈس ایگری کر سکتے ہیں, لیکن دین اٹ از پاکستان تحریک انصاف رائٹ کہ وہ فیصلہ جس کا مرضی لے لیں. وہ کہتے ہیں ایک آدمی کا فیصلہ ہم نے مان لیا تو ہمیں پھر اس کے سامنے سر تسلیم خام کرنا ہے. تو ادھر بھی اگر ایک آدمی کا فیصلہ ہے تو ہمیں مان لیا. آئی مین اگر یہی اس ملک کی کا فیوچر ہے کہ 24 کروڑ عوام جو ہیں انہوں نے موروثیت کا ہی شکار رہنا چاہتے ہیں, تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں ان کو منع کرنے والے؟ بالکل سر. جہانگیر ترین صاحب نے الیکشن کے نتائج کے بعد اپنی ہار کو تسلیم کرتے ہوئے سیاست سے علیحدگی کا فیصلہ کیا ہے, بلکہ انہوں نے آئی پی پی کی چیئرمین شپ سے بھی استعفیٰ دے دیا ہے. تو اس فیصلے کے بعد آپ آئی پی پی کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں؟ پہلے تو آپ علیم خان صاحب سے یہ سوال کریں, آپ ان کے چینل سے ہیں تو اس کا بہتر جواب تو وہ دے سکتے ہیں. لیکن میں تو الیکشن سے پہلے بھی آئی پی پی کا کوئی زیادہ فیوچر نہیں دیکھا تھا. مجھے آئی پی پی نے ایک بڑی کارڈنل غلطی کی ہے, پولیٹیکل غلطی کی ہے. جب آئی پی پی بن رہی تھی یا بنی تھی, اگر یہ لوگ یہ کہتے کہ ہم عمران خان نے جو کام پورے نہیں کیے ہم ان کو پورا کریں گے, اگر عمران خان نے چوروں کو سزا نہیں دی ہم ان چوروں کو ضرور سزا دیں گے, تو جتنا یہ پی ٹی آئی کا ووٹ ہے یہ آئی پی پی کو پڑنا تھا. اور ادھر آئے تھا یہ لوگ مل گئے سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں اور الائنس وغیرہ میں. میرا خیال ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل مس فائر تھا یا مس کیلکولیشن تھی, لیٹس پٹ اٹ دس وے. تو آئی پی پی کا فیوچر صرف ایک صورت میں ہے کہ آئی پی پی جو ہے اپنے اندر یوتھ کو انڈکٹ کرے, اور آپ کی ایج کے, اور یوتھ میں نہیں آتا, میں تو بزرگوں میں آتا ہوں, آپ کی ایج کے نوجوان لڑکے لڑکیاں ان کو لے کے آئے, ان کو گروم کرے, اور اگلے 3-4 سال ان کو اس پوزیشن میں لے کے آئے کہ وہ آ کے ٹیک اوور کریں.
جو پارٹی اب اس ملک میں یوتھ کو امپاور کرے گی وہی فیوچر کی پارٹی. کیونکہ یہ 2024 کا جو الیکشن ہے نا, آپ کو بتاؤں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا مشکل ترین الیکشن بھی ہے اس وقت. یعنی اب میں ماڈرن تاریخ کی بات کر رہا ہوں, میں 50 سال پہلے کی بات نہیں کر رہا. اس کی وجہ ہے کہ ہمارے بہت سے اور جتنی یہ لڑائیاں آپ دیکھ رہے ہیں, جتنی کنفیوژن آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی لیڈروں کی, اور میٹنگز ہو رہی ہیں, ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہی, یہ فارمولا تو وہ فارمولا, اور وہ اس کو نہیں قبول, وہ اس کو نہیں قبول. اس کی ایک ریزن ہے کہ بہت سے لوگوں کی زندگی کا یہ آخری الیکشن تھا. اس کے بعد اب انہوں نے الیکشن نہیں لڑنا. تو اگر تو یہ اسمبلی 5 سال سروائیو کر لیتی ہے تو اگلے 5 سال کے بعد جو الیکشنز ہوں گے اس میں ٹوٹلی نئی بریڈ ہوگی, یعنی میجورٹی جو ہے نئی بریڈ ہوگی. تو یہ جو ہم افراتفری دیکھ رہے ہیں یہ کافی لوگوں کی اپنی پرسنل انسیکیورٹیز بھی ہیں اس میں. ہر ایک اپنے اپنے بچے کو, اپنے آگے آنے والے کو سیٹ کرنا چاہتا ہے. تو آئی پی پی اگر پاکستان کی یوتھ کو اپنا بچہ سمجھے اور ان کو سیٹ کروا دے تو پھر آئی پی پی کا بہت فیوچر ہے. لیکن جو یوتھ کو نظر انداز کر کے اب صرف سو کالڈ ایکسپیرینس کے اوپر رلائی کرے گا, اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے. سر آپ نے کہا کہ فیوچر نہیں ہے آئی پی پی کا. اون چودھری صاحب نے تو نواز شریف صاحب سے بھی زیادہ ووٹ لیے. ہاں, اس پہ تو نواز شریف صاحب کو بھی گر جانا چاہیے اور اون صاحب کو بھی گر جانا چاہیے. لیے تھا دونوں کا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, وہ کیا کہتے ہیں غالب کا شعر تھا نا کہ خود بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے, ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. ایک کھیل ہے اورنگ سلمہ میرے نزدیک, ایک بات ہے اجاز مسیحا میرے آگے. تب میں کیا کہوں. سر جہانگیر ترین صاحب کو تو ویسے ایک ماضی میں عمران خان صاحب کا سب سے قریب ترین ساتھی سمجھا جاتا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی ان کے اختلافات کی وجہ بنی, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شوگر مافیا سکینڈل. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ شوگر مافیا سکینڈل تو جھوٹ ہے, یہ تو کوئی ایسی بات نہیں تھی. وہ تو ایک بہانہ تھا ان کو تنگ کرنے کا. بشرا بیگم کافی حد تک صحیح ہے, لیکن خود اس میں میں بشرا بیگم کو بلیم نہیں کروں گا, میں عمران خان کو بلیم کروں گا. جب عمران خان کو یہ لگتا تھا, اور میں نے اس کو بڑے قریب سے دیکھا کہ یہ بندہ جو میرے نزدیک ہے یہ پاپولر بھی ہو رہا ہے اور یہ قابل بھی ہے, یہ کیپیبل بھی ہے, لوگ میرے علاوہ اس کا نام لے رہے ہیں, وہ چاہے جہانگیر ترین ہو, وہ علیم خان ہو, وہ فوزیہ قصوری ہو, وہ میں آپ کو ایسے 10 نام گنوا سکتا ہوں تحریک انصاف کے اوریجنل لوگوں میں. ایون شروع میں اکبر اس بابر کے ساتھ یہ تھا, تو وہ ان لوگوں کو کھڑے لائن لگا دیتا تھا اور ان کو خراب کرتا تھا, تاکہ کوئی کل کو یہ اس نے عثمان بزدار کو لگانے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ وہ عمران خان کے سامنے اپنی کانسٹیٹوئنسی نہ بنا سکے. ٹھیک ہے, محمود خان کو کے پی کے میں بنانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس کی خود سے کوئی حیثیت ہی نہیں, وہ کھڑے ہی نہیں ہو سکتا تھا اس کے سامنے. تو دونوں صوبوں کو وہ اعظم خان کے ذریعے وہ بائی پوسٹ آفس اس کو رن کر رہا تھا. تو عمران خان خود ایک نارسسسٹک آدمی ہے اور انا پرست آدمی ہے. اس کو اپنے اگر اس کی بیوی بھی اس سے زیادہ کیمراز کلک کروانا شروع ہو جائے تو وہ اس کو ڈیورس کر دیتا تھا. یہ ہم نے دیکھا 2 دفعہ پہلے. تو وہ اپنا کیمرہ جو ہے شیئر نہیں کر سکتا کسی سے. اینڈ ٹرسٹ می, آئی ایم ٹیلنگ یو, میں آئی نو ہم. اور جب اس کو یہ لگا تھا کہ پاکستان عوامی تحریک جو ہے ان کے دھرنے میں ان کے لوگ بھی زیادہ تھے, زیادہ کمیٹڈ تھے, زیادہ ووکل تھے, 24 گھنٹے ہوتے تھے وہاں پہ, تو اس کو ڈاکٹر طاہر القادری سے بھی ڈفرینسز شروع ہو گئے تھے اس کے. اس کو جب کیا کہتے ہیں لوگ کہتے تھے کہ جی ان کا تو دھرنا شام کو 7 بجے سے 9 بجے تک ہوتا ہے, اصل دھرنا تو وہ دے رہے ہیں, یہ لڑائیاں تو وہ کر رہے ہیں, پولیس کی شیلنگ تو وہ برداشت کر رہے ہیں. تو یہ سچ ہے. تو عمران کو بڑی پرابلم ہوتی تھی. اور میں آج چیلنج کر رہا ہوں عمران خان کو, آپ اب عمران خان کو آپ نے بلکہ پہلے کر چکا ہے, وہ جب جیل میں نہیں بھی تھا دھرنے کی کوشش کر چکا ہے, لانگ مارچ کی کوشش کر چکا ہے. نہ جہانگیر ترین ہے, نہ علیم خان ہے, نہ کوئی نہ فراز چودھری ہے, نہ کوئی اور ہے جو کر رہے تھے اس وقت ارینج سارے. وہ ارینجمنٹ کر ہی نہیں سکتے, پی ٹی آئی میں وہ ابیلٹی نہیں ہے.
وہ حکومت میں ہونے کے باوجود نہیں کر سکے ایسے ہی تو آپ کیسے کر لیں گے؟ بالکل سر، کچھ لوگ یہ بھی رائے رکھتے ہیں کہ عمران خان کو جو ووٹ پڑا اس الیکشن میں، وہ اس لیے بھی پڑا کیونکہ عمران خان کے پاس شروع میں کوئی بیانیہ نہیں تھا، ان کے پاس گورننس کے لحاظ سے کوئی بیانیہ نہیں تھا، اور ان کا دور معاشی لحاظ سے بدترین دور تھا، لیکن انہوں نے ایک جھوٹا بیانیہ بنایا جس میں انہوں نے اپنی حکومت کو گرانے کے حوالے سے سارا ملبہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دیا یا پھر امریکہ پہ ڈال دیا، اور اس چیز کو عوام میں تقویت ملی اور ان کا بیانیہ ہٹ ہو گیا۔ دیکھیں، ایک تو ان کا بیانیہ اس لیے بھی ہٹ ہوا کہ پی ڈی ایم کی حکومت بڑی نالائق تھی اور وہ اس بیانیہ کو کاؤنٹر ہی نہیں کر سکی۔ اس وقت مریم اورنگزیب صاحبہ تھیں، عطا تارڑ صاحب تھے، وہ اچھے ہوں گے، بہت اچھے ہوں گے، اس بیانیہ کا مقابلہ نہیں کر سکے وہاں پہ بیٹھ کے۔ پھر اتنی دیر سے مرزا سولنگی صاحب انفارمیشن منسٹری چلا رہے تھے، وہ نہیں اس بیانیہ کا مقابلہ تو انفارمیشن والوں نے کرنی ہے نا، اور تو کوئی نہیں کرے گا نا آ کے سامنے۔ تو ایک تو وہ ہو رہا تھا، اور دوسرا عمران خان نے جو نفرتوں کے بیج بوئے ہوئے تھے نا، وہ بڑے اسٹرینتھن ہو رہے تھے، کیونکہ یہ جو اتنا ووٹ پڑا ہے، میں آپ کو گارنٹی سے دے رہا ہوں، اس کی دو ریزنز ہیں جو مجھے سمجھ آتی ہیں۔ ایک تو اس میں نفرت کا ایلیمنٹ بڑا کہ دوسروں سے، ساروں سے نفرت اتنی زیادہ ان کا کہ اس کو تو اب سکسیسفل کرنا ہے۔ دوسرا، اگر ایک ہفتے میں 3 کیسز پہ سزا نہ ہوئی ہوتی، خاص طور نکاح والے کیس میں اگر سزا نہ ہوئی ہوتی تو شاید یہ رزلٹ نہ ہوتا۔ سر، ساس پروگرام، بلین ٹری، سونامی، پھر صحت کارڈ، اور سر لنگر خانے، یہ آپ کو تو میں نے ابھی کوئی چائے بھی نہیں پلائی، کوئی پانی بھی نہیں پلایا، تو ایسی کون سی آپ بیکی بیکی باتیں کر رہے ہیں یار؟ آپ مجھے بتائیں، بلین ٹری میں سے آپ ایسا کریں، مجھے 500 درخت دکھائیں کہاں لگے ہوئے ہیں؟ سر احساس پروگرام 500 درخت، پہلے ایک پہ رہنا، مجھے دکھائیں 500 درخت کہیں پہ، لوکیشن بتائیں، میں اور آپ ہی کے کیمرے لے کے چلتے ہیں وہاں وہ پہ۔ چھانگا مانگا میں انہوں نے میں نے چیلنج کیا تھا اس وقت عمران کو، ٹھیک سر، ہی could not answer it، اوکے۔ اور آپ پہلے بی آر ٹی کی اپنی نکال دیں گڑبڑ۔ سر صحت کارڈ میں لوگوں کو پیسے نہیں ملے، علاج نہیں کروایا لوگوں میں اپنی بات ختم کر لوں، میں اس پہ بھی آ جاتا ہوں۔ میرا مطلب ہے، پہلے آپ وہ جو تھا بی آر ٹی کے اوپر کر لیں، مالن جبہ کے اوپر کر لیں، آپ جو کے پی کے ٹورزم کے سارے ریسٹ ہاؤسز جس طرح سے آپ نے رشتہ داروں کو، پرویز خٹک کے عزیزوں کو دیے، وہ اس پہ کر لیں۔ وہ جو بھاشا ڈیم تھا اس کے اوپر کر لیں، اور پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ جس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو پیسے نہیں ملے، یہ نہیں ملے، ایٹ واٹ کاسٹ؟ ایٹ واٹ کاسٹ؟ آپ کتنا لون ادھار لے رہے تھے اور آگے سے آپ اس طرح سے پیسے دے رہے ہیں، اب کس کے گلے پڑا ہوا ہے؟ اس سال آپ کو میرا خیال ہے کبھی مجھے پتا چلتا ہے 25 بلین دینا ہے، کبھی 30 بلین دینا ہے، جون تک ہی 24 بلین ڈالر دینا ہے۔ تو آپ تو بورو کر کے، آپ آگ لگا کے آپ نے اوپر چائے بنا لی، اور چائے آپ نے پی لی، بڑی صاحب کو بڑی گرم چائے مل گئی، ایٹ واٹ کاسٹ؟ آئی مین وہ کاسٹ کس نے بھرنی ہے اب؟ وہ تو میری اور آپ کا پہلے ہم بھریں گے، پھر ہماری اولادیں بھریں گی، اس کے تو بچے باہر ہیں، وہ تو گولڈ سمتھ کے پاس ہے، اس نے تو آج تک اپنے بچوں کی اسکول کی فیس نہیں دی، اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا فیس کتنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کے بچے تو دوسروں کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں، اور آپ ہمارے بچوں کا خیال رکھیں گے؟ یعنی کمال ہے کہ آپ کا جو ایک کپل ہے، میاں کے بچے ایکس بیوی کے پاس ہیں، بیوی کے بچے ایکس شوہر کے پاس ہیں، ان دونوں کو ہمارے بچوں کی فکر ہے۔ یار کمال ہے یار، ایسے ڈراموں سے مجھے آپ ایسے سوال نہ کریں، مجھے غصہ آ رہا ہے۔ باقی سیاسی جماعتیں بھی تو ایسے ہی ہیں۔ میں ابھی ایک کی بات کر رہا ہوں یار، آپ یہ مجھے ٹپکل تحریک انصاف والا جو گھٹیا پنا ہے نا آپ کا، یہ مت کریں کہ آپ سے میں اگر سوال کروں اچھا مالن جبہ میں کیا ہوا، وہاں پہ زمین کو کیسے دیا گیا، تو آپ کہیں گے نواز شریف نے کیا بھئی آپ اپنی بات کریں یار، اپنی تو کر لینا۔ توشہ خانہ پہ آپ کو پوچھیں تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں باقیوں نے نہیں کیا، بھی کیا ہے تو ان کو بھی پکڑ لیتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے کہ ان کو نہیں پکڑا جانا چاہیے؟ پکڑنا تو ریاست نے ہے نا۔ آپ تھے نا ریاست میں 4 سال، آپ نے ایک کیس بتائیں جو آپ نے فائل کیا ہو، آپ نے تو وکٹمائزیشن کی، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے تو اس کے اوپر کبھی اپولوجائز بھی نہیں کیا۔ آپ تو امریکہ میں ہی تقریریں کرتے تھے کہ میں اس کے جیل سے اے سی نکال دوں گا، یا آپ کو جاگنگ مشین بھی چاہیے، یا آپ کو صحن بھی چاہیے، یا آپ کو توڑ کے نیا باتھ روم بھی بنوانا ہے سارا، ٹھیک ہے نا؟ ادھر آپ اے سی بھی نکلوا رہے تھے، پنکھے بھی ہٹوا رہے تھے کہ جیل میں مچھر کاٹیں گے، کھٹمل کاٹیں گے تو بڑا مزہ آئے گا، اس وقت تو آپ یہ باتیں کر رہے تھے۔ ڈریں اللہ سے یار۔
سر سننے میں آ رہا ہے کہ فیوچر میں عمران خان صاحب باہر ہوں گے اور بہت سارے پی ٹی آئی کو مجھے اس کا نہیں ریلیف ملے پتا. گا. مجھے ایک دفعہ عمران خان نے بلایا تھا, اس کو اس وقت 1.5 سال ہوا تھا حکومت کرتے ہوئے, اس وقت تک ہمارے تعلقات اچھے بھی تھے. تو مجھے اس نے کہا کہ لقمان ڈو یو تھنک کہ آئی ٹیک یو ٹرنس؟ میں کہا نو. کہتا پھر کہتے کیوں نہیں ہو ٹی وی پہ؟ میں نے کہا اس لیے عمران کیونکہ آپ یو ٹرن نہیں لے رہے, آپ تو راؤنڈ اباؤٹ پہ ہیں, چکر ماری جا رہے ہیں. آئی مین ایک ہی بات کو آپ بار بار وہی کرتے رہتے ہیں, پھر آپ گھوم جاتے ہیں, پھر آپ گھوم جاتے ہیں. یو ٹرن تو پھر ایک ٹرن ہوتا ہے, کسی ڈائریکشن میں ٹرن ہوتا ہے. میں نے مستقبل کے اوپر کوئی فور کاسٹ نہیں کرنی, میری کئی فور کاسٹ غلط ہو چکی ہیں. پاس چڑیل ہے. نہیں چڑیل ہے, لیکن میری چڑیل بھی تو کبھی ادھر کا پانی پی لیتی ہے تو کبھی ادھر کا پانی پی لیتی ہے. پرابلم یہ ہے جب عمران خان اپنے خلاف کیسز بکتیں گے, ان کی اپیلز میں جائیں گے, ان کا رزلٹ آئے گا, پھر میں اور آپ بیٹھ کے فیوچر کے متعلق بات کر سکتے ہیں. اس سے پہلے وائی شوڈ وی جمپ دا بوٹ؟ ٹھیک سر. سر الیکشن سے چند دن پہلے ایک پاکستان کے سینئر صحافی نے اپنے وی لاگ کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے بڑوں سے ہونے والی ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کا یقینی موقف ہے کہ فیوچر میں عمران خان پاکستان کی سیاست میں نہیں ہوں گے, لیکن جو ہم نے الیکشن میں دیکھا عمران خان کی پارٹی کو جو پذیرائی ملی ہے. یہ کون سا حافظ ہے؟ سر یہ منصور علی خان صاحب. ہاں میں نے وہ کلپس دیکھے, میں نے پورا وی لاگ نہیں دیکھا تھا, میں نے وہ کلپس دیکھے. تو ابھی بھی سر وہی اسٹیبلشمنٹ کا موقف ہوگا اور وہی ارادہ ہے؟ دیکھیں مجھے یہ نہیں پتا, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, کیونکہ میرے باپ فوجی تھا, میرے بھائی فوجی تھے, میرا بھتیجا وغیرہ سارے فوج میں فوج کو جانتا ہوں اس طرح سے. انڈیویجول آپ کی اور میری سوچ تو بدل سکتی ہے, انسٹیٹیوشنز کی سوچ نہیں بدلتی. اچھا انسٹیٹیوشنز کے لیے کچھ چیزیں بالکل ریڈ لائن ہوتی ہیں, اور جب آپ وہ ریڈ لائن کراس کر دیتے ہیں تو پھر بہت مجبوری ہو اس انسٹیٹیوشن کی تو شاید آپ معاف ہو جائے. مجھے پتہ نہیں اس کا کوئی اگر ایسا کوئی ایگزامپل ہے, ورنہ یوزلی ہم نے دیکھا ہوتا نہیں ہے. تو اس لیے اگر آپ یہاں پہ بیٹھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی کسی کے بارے میں کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے, تو پھر آپ اس سارے انسٹیٹیوشن کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اوپر جانور ہی جانور ہیں. تو پھر آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ان کی سوچ بدل جائے گی آپ کے بارے میں, تو یہ ایک بڑی خوفناک قسم کا خواب ہے آپ کا. مجھے اتنا آسان نہیں لگتا یہ بات. دوسرا, منصور علی خان نے اپنی رائے نہیں دی تھی, منصور علی خان نے وہ بتایا تھا جو انہوں نے سنا تھا. جی سر میں وہی کہہ رہا ہوں, انہوں نے اسی کے بارے میں بتایا اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں ایگری کرتا ہوں. ٹھیک, تو دو چیزوں میں فرق ہے. کم میں اس بیچارے کو ہم کوٹ بھی کر رہے ہیں, اور اس میں کو تو سر یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا اب بھی ان نتائج کے بعد بھی یہی اسٹیبلشمنٹ کا موقف ہوگا؟ میری ملاقات ہوگی تو میں پوچھ کے بتا دوں گا آپ کو. میں تو سر آپ کے سیاسی تجربے اور نہیں تو میں اب بغیر پوچھے تو ان سے تو نہیں بتا سکتا نا. ٹھیک سر. میرے تو کوئی رابطے نہیں ہے, منصور صاحب کے تو ہیں. سر پاکستان اس وقت بدترین معاشی حالات سے گزر رہا ہے, اور جو بھی حکومت بنے گی وفاق میں اس کو ان سارے معاملات یا چیلنجز کا سامنا ہوگا. تو کیا سر جو بھی حکومت پاکستان میں اب آ رہی ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی, اکنامک سٹیبلٹی اور فورن انویسٹمنٹ کو پاکستان میں لانے پہ کامیاب ہو سکے گی؟ دو باتیں ہیں جی. پہلی بات آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جو ڈیٹ ہے نا پاکستان کے اوپر, یہ کوئی اتنا برا نہیں ہے جس کو ہم لوگوں نے ایک ہوا بنایا ہوا ہے کہ یہ 125 بلین ہو گیا. یہ سوری سر, پر میں کچھ اکانومسٹ کو پڑھ رہا تھا تو وہ تو کہتے ہیں کہ چاروں صوبوں کو پیسے دینے کے بعد اتنے پیسے بھی نہیں اب بچتے کہ گورنمنٹ کے ملازمین کو تنخواہیں دے دی جائیں. تو میں تو ابھی بات ختم ہی نہیں کی میں نے. اگر آپ چاہتے ہیں تو پہلے آپ بات کر لیں, پھر میں کر لیتا ہوں. سر یہ جو ڈیٹ ہے نا برا نہیں ہے. جاپان کے اوپر دیکھیں کتنا ڈیٹ ہے, امریکہ کے اوپر دیکھیں کتنا ڈیٹ ہے, سنگاپور کے اوپر دیکھیں, اور یہی 3 دنیا کی سب سے اچھی اکانومیز ہے نا. پرابلم یہ ہے کہ ہماری انکم نہیں ہے اور ریونیو سٹریمز نہیں ہے, اور ہمارے ایکسپنسز جو ہے نا وہ بہت زیادہ آؤٹ آف دا ونڈو ہے. اب اگر میں ایک بات کرنے لگا ہوں جو بڑی ان پاپولر ہوگی, کہ جو 18ویں ترمیم ہے وہ ہمیں لے کر بیٹھ گئی ہے. یہ جو آپ بات کریں نا تنخواہوں والی بات, یہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے ہے. تو ہر صوبے کا ایک ریونیو بورڈ ہے,
اور وہ تو بلینز کی کلیکشن کر لیتا ہے، وہ وفاق کو کچھ دیتے نہیں، وفاق صرف بورو کرتا ہے اور ان کو دینے کے لیے. تب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ 18ویں ترمیم کو آپ ختم کر دیں یا 18ویں ترمیم کو ری وزٹ کریں، نہ نون لیگ مانے گی نہ پیپلز پارٹی مانے گی فی الحال تو. اور ان کی مخالفت اب کون کرے گا اس وقت؟ دوسری چھوٹی پارٹی تو نہیں کرے گی. لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے سرکاری ملازمین، چاہے آپ دیکھیں جی او آرز ہیں، چاہے ہمارے میو گارڈنز ہیں، چاہے ہمارے سرکاری ریزیڈنسز ہیں، آر پی او کے گھر ہیں، ڈی سی او کے گھر ہیں، سارے آپ اس ساری ریئل اسٹیٹ کو جمع کرتے ہیں تو کم از کم 50-55 بلین ڈالر ان کی ویلیو بنتی ہے. اگر سرکار پاکستان 2.5-3 لاکھ گاڑیاں سرکاری طور پہ لوگوں کو دے رہی ہے تو وہ بھی نہیں ہونی چاہیے. جو ان گاڑیوں پہ 400 لیٹر پیٹرول ہر مہینے پھونکا جا رہا ہے اور 3 بلین کا پیٹرول صرف ایک مہینے میں دیا جا رہا ہے تو وہ بھی نہیں دیا جانا چاہیے. اور ان ساروں کو اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے. اگر آپ اس طرح کی اکاؤنٹیبلٹی ہی کر لیتے ہیں تو ٹرسٹ میں آپ کے پاس تنخواہوں کے بھی پیسے ہوں گے اور آپ کے پاس آگے بچت بھی ہوگی اور کوئی ایسا مسئلے کی بات نہیں ہے. اگین جو میں نے بالکل شروع میں کہا تھا انپاپولر ڈیسیژنز، یہ ٹائم ہے وہ انپاپولر ڈیسیژنز کا. وہ کون لے گا؟ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھ سکتے ہیں کہ نہیں باندھ سکتے؟ کیونکہ اگر آپ نہیں باندھتے تو ملک اپنے بھنور سے نہیں نکلے گا، اور اگر آپ باندھتے ہیں تو خود اگلا الیکشن آپ کی ایک جنازگاہ بن کے رہے گا. تو دیٹ از ویری catch-22 کوشچن. اس کو آنسر وہ قبر کا حال تو پھر مردے کو ہی پتہ ہوتا ہے، کوئی سیاستدان ہی دے گا. بہت شکریہ مبشر لقمان صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ. پاکستان اس دور میں بدترین معاشی حالات سے گزر رہا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بھی حکومت آئے گی اس کو ان سارے چیلنجز کا سامنا کرنا ہوگا. اور جو پاکستان میں اس وقت موجودہ الیکشنز کے بعد حالات چل رہے ہیں اور جس طرح سے بہت سارے کینڈیڈیٹس اپنے جیت کی اور ہار کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ جو بھی حکومت آئے گی اس کو بہت سخت فیصلے کرنے پڑیں گے اور بہت زیادہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا سامنا ہوگا. تو اسی چیز کو سوچتے ہوئے ہم امید کرتے ہیں کہ جو پاکستان میں طاقتور حلقے ہیں وہ پاکستان کے مستقبل کے لیے اور قوم اور ملک کے مفاد کے لیے آنے والے وقت میں اچھے فیصلے کریں گے. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.